دنیا الیکشن اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے کو ہوسٹ سعید قاضی۔ ناظرین، الیکشن میں 2 ہفتے کی دوری رہ گئی ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر نظر ڈالیں تو صرف پنجاب میں ہمیں الیکشن کیمپین نظر آتی ہے، جبکہ دوسرے 3 صوبے جس میں کے پی کے، بلوچستان اور سندھ شامل ہے، وہاں سے خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی۔ بم دھماکے ہیں جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں اپنی جو الیکشن کی کیمپین ہے اس کو محدود کرنے پر مجبور ہیں۔ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے ایک اہم قائد جو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، میاں شہباز شریف۔ میاں صاحب خوش آمدید۔ شکریہ سمیع صاحب، بہت مہربانی۔ میاں صاحب، میں ابتدا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو ایک الیکشن میں روایتی گہما گہمی ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ بم دھماکے ہیں۔ کچھ سیاسی جماعتوں کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، وہ اپنی کیمپین نہیں چلا سکتی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ الیکشن سے پاکستان کے عوام کو محروم کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ جی بہت شکریہ سمیع صاحب اور آپ کا بھی قاضی صاحب۔ یہ بات درست ہے کہ جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں کراچی میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ پوری قوم کو اس پر بہت تشویش ہے اور یہ بدترین قسم کی دہشت گردی ہے، اور اس کو اگر ہم خدا نخواستہ کنٹرول نہ کر پائے، یہ الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹس، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حساس علاقوں میں سیکورٹی مہیا کریں، ان کو پروٹیکشن دیں۔ تمام وہ جو امیدوار ہیں جن کے اوپر اس وقت سیکورٹی تھریٹ ہے، ان کو کنٹرول کرنا، پروٹیکٹ کرنا، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ کچھ نہیں کر پا رہی جس سے کہ شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو نتائج مطلوب ہیں۔ سندھ میں جو چیف منسٹر لگے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے زمانے کے ان کے اپنے کرتا دھرتا تھے۔ انہوں نے آرڈر دیا کہ جو چیف سیکرٹری پنجاب تھے ناصر کھوسہ صاحب، ان کو سندھ بھجوایا جائے۔ ان کے فیصلے کی دھجیاں اڑائی گئیں، ان کو پھر فیڈرل سیکرٹری فائنانس لگایا گیا، وہاں سے بھی ہٹا دیا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آصف علی زرداری کی گورنمنٹ کا تسلسل ہے، اور ہمیں اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو مزید اس کو ڈیبیٹبل بنایا جائے۔ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اتل پتل پنجاب میں کی گئی، جو پٹواری سے لے کر سپاہی تک جو تبادلے کیے گئے ہزاروں، ہمیں اس سے قطعاً کوئی اعتراض نہیں، مگر کیا اس کا شائبہ بھی دوسرے صوبوں میں ہوا؟ یہ ہے وہ سوال۔ اور اس وقت میں یہ کہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں کہ بھرپور سیکورٹی میجرز لینے چاہیے، اور یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اس سے پوری قوم اشک بار ہے، لہٰذا یہ ناکامی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی، کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی، کہ وہ تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو تبادلے جو ہوئے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ یہ آپ کے خلاف استعمال قطعاً ہوں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ جنہوں نے تبادلے کیے ہیں انہوں نے اپنی سوچ سمجھ کے کیے ہوں گے۔ ہمیں نہ صرف اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور جو رزلٹس آئیں گے آپ قبول کریں گے؟ مگر میں پیمانہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ باقی دوسرے صوبوں میں اس کا عشر اشیر نہیں ہوا، حتیٰ کہ پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو جاری تھے، جو کہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 20 یا 22 جنوری کے بعد کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو روک دیا جائے، 20-22 سے پہلے جاری رہیں، ان کو بھی پنجاب میں روک دیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے۔ انشاءاللہ عوام نے جو اپنی آواز سے، جو ضمیر سے جو فیصلہ دینا ہے، لیکن آپ میرے پوائنٹ کو سمجھیں کہ باقی 3 صوبوں میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اچھا میاں صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال میں ہے، یہ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ابھی تک الیکشن میں روایتی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو پارٹیز کے مینیفیسٹو ہیں ان میں کوئی آپس میں کوئی اتنی زیادہ بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کا ٹائٹل ہٹا دیں تو وہ ایک ہی طرح کے ہیں، اور لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ سیاستدان وہ ڈیلیور کر سکیں آپ گے۔ دیکھیے کہ الحمدللہ ہمارے مینیفیسٹو کو جو پاکستان جو بزنس فورمز ہیں، انٹرنیشنل بزنس فورمز ہیں، انہوں نے ہمیں 84% اس کا اپروول ریٹ دیا ہے، ہائیسٹ اپروول ریٹ ان پاکستان فار اینی مینیفیسٹو
given by any other party. یہ قبولیت کا لیول ہے اپنا بزنس سرکلز میں، سرمایہ کاروں میں، تاجروں میں. پھر اب دیکھیے کہ ہمارے مینیفیسٹو میں، منشور میں، بجلی جو کہ اس وقت بجلی بن کر اس قوم پر گر رہی ہے، معیشت کو تباہ کر رہی ہے، زراعت کو اور صنعت کو، ہمارے منشور میں اس کے اوپر پورا ایک 6 صفحے کا چیپٹر ہے. اور پی ٹی آئی جو کہ تبدیلی اور سونامی کے دن رات باتیں کرتی ہے، اور ان کی جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. صرف 6 لائنیں، یعنی بجلی کے بحران کو حل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے منشور میں صرف 6 سطریں ہیں. ہمارا پورا 6 صفحات پر ایک چیپٹر مشتمل ہے. یہ ہم نے امپورٹنس دی ہے اپنے منشور میں بجلی کے بحران کو حل کرنے کے لیے. اور یہ امپورٹنس دے رہی ہے وہ پارٹی جو کہ سونامی اور دن رات تبدیلی کی باتیں کرتی ہے، انقلاب کی باتیں کرتی ہے. انہوں نے بجلی کے بحران کو حل کرنے کے لیے صرف 6 لائنیں دی ہیں. بالکل میں نے پڑھا ہے اور بڑا ڈیٹیلڈ آپ نے دیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 84% اپروول کی خبر بھی میں نے پڑھی ہے. جی ہاں. پچھلی گورنمنٹ نے 760 ارب روپے کی چھوٹ دی ٹیکسز میں بڑے بزنسز ہاؤسز کو. یہ ایف پی آر کی رپورٹ ہے. آپ بھی اپنے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بزنس فرینڈلی اینڈ یو آر. واٹ اباؤٹ دی کامن پیپل؟ عام آدمی کے لیے کیا ہے اس میں؟ دیکھیے اگر آپ نے پڑھا تو ہم نے سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے اس میں کہ عام آدمی، تعلیم اور علاج معالجہ 2 ایریاز ہیں جس کا کہ، اور پھر انصاف کا حصول، اس میں عام آدمی کا براہ راست اس سے تعلق ہوتا ہے. ہم نے الحمدللہ آپ دیکھیں منشور اٹھا کر ہم نے ہیلتھ انشورنس اسکیم کا ہم نے وہاں پر اس کا اجرا کا اعلان کیا ہے اس منشور میں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر 11 مئی کو لوگ میاں نواز شریف کو دوبارہ اقتدار اور ذمہ داری سونپتے ہیں بطور وزیر اعظم، انشاءاللہ الحمدللہ پورے پاکستان میں اور صوبہ پنجاب میں ہم ہیلتھ انشورنس اسکیم لے کے آئیں گے، جس سے کہ ایک عام آدمی، آج کیا صورتحال ہے؟ آج یہ صورتحال ہے کہ اشرافیہ علاج معالجے کا وہ بندوبست کر سکتی ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ جرنیل ہوں، پولیٹیشنز ہوں، ججز ہوں، سرمایہ کار ہوں، بڑے بڑے تاجر ہوں اور انویسٹرز ہوں. عام آدمی کا جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو میں تبدیلی لے کے آیا ہوں ہیلتھ میں پنجاب میں وہ آپ جانتے ہیں. دوبارہ ہم نے یہاں پر جو ڈائلسس ہیں، فری ڈائلسس گردوں کے علاج کے لیے پورے پنجاب میں نے دوبارہ اس کا اجرا کیا. یہ نواز شریف صاحب کا پروگرام تھا. ہم نے الحمدللہ نئے ہسپتال بنائے ہیں. ایک کارڈک ہسپتال راول پنڈی میں 3 ارب روپے کی لاگت سے بنایا جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. بہاولپور میں 410 بیڈ کا ہسپتال ہم نے نیا بنایا جو چل پڑا ہے. راول پنڈی پہ بھی چل پڑا ہے. ہم نے پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں جو سرکاری ہسپتال ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر 26 ارب روپے 5 سال میں خرچے فری ادویات کے لیے، فری ادویات کے لیے. ہم نے الحمدللہ پنجاب کے تمام جو ہسپتال ہیں ضلعی لیول پر ان کے جنرل وارڈز میں ہم نے ایئر کنڈیشن لگائے ہیں. لیکن ہمیں اس سے بہت آگے جانا ہے. اس منشور میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس اسکیم کے تحت ایک عام آدمی کو صرف سال کے 1000-2000 روپے دینے پڑیں گے اس کی انشورنس فیس، اور پاکستان کے بہترین اسپتالوں میں وہ اپنا علاج کرا. اچھا بجلی کا آپ نے بڑا اچھا، میری بات آپ سمجھ گئے؟ جی بالکل. عام آدمی کو. اور رہی یعنی یہ بہت انقلابی قدم ہے. یعنی اس وقت صرف اشرافیہ سرکاری وسائل پر، پرائیویٹ وسائل پر پاکستان کے اندر اور شمالی امریکہ میں اور یورپ میں کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک فرد کا علاج کروا سکتے ہیں، مگر کروڑوں لوگ جو ہیں وہ علاج اور آپریشن کے بغیر سسکیاں لے کر مر جاتے ہیں. ان کو ہم ہیلتھ انشورنس اسکیم کے ذریعے اس نیٹ میں لے کے آئیں گے. چاہے وہ اپنا کسی بھی پرائیویٹ اسپتال میں پاکستان کے جائیں، صرف سال کی وہ انشورنس فیس دینی پڑے گی. بہترین علاج وہی ملے گا پاکستان کے اندر جو اشرافیوں کو ملتا ہے. یہ بہت بڑی انقلابی تبدیلی ہے. مجھے بتائیں کہ جو تبدیلی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں کہ وہ تبدیلی اور اشتہار دلواتے ہیں، غریب لوگوں کے ساتھ وہ تصویر اترواتے ہیں، ظلم اور انصاف کے خلاف بات کرتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں
ظلم انصاف کے لیے کے خاتمے کے لیے میں نے جو 5 سال جو کوشش کی وہ قوم کے سامنے ہے. میں جگہ جگہ میں غریبوں کے جو جھگیاں ہیں وہاں پہنچتا تھا اور کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تو اس کو انصاف دلواتا تھا, کسی کے ساتھ ظلم ہوتا تھا اس کو انصاف دلواتا تھا. بڑے بڑے لوگ ان کی سفارش ان کے خلاف میں سیدھا پلائی دیوار بن جاتا تھا. میں یہاں پر وہ مثال دینا نہیں چاہتا تھا, لیکن چونکہ یہ آج رواج ہے آج کل کہ عام آدمی کے ساتھ اور جناب غریب لوگوں کے ساتھ تصویریں اتاری جاتی ہیں اور انصاف کی اور قانون کی بات کی جاتی ہے. میاں شہباز شریف کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک. میاں صاحب سے دوبارہ گفتگو کا ناظرین سلسلہ شروع کرتے ہیں. میگا پروجیکٹس یہاں پہ آپ دشمنی مانیں گے آپ کے سیاسی کہ مسلم لیگ نون نے کی. میرے آپ سے سوال, آپ نے بڑا بجلی کے حوالے سے بات کی. میاں صاحب آج میں جواب دوں گا. میں سوال آپ سے کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ صرف اس بجلی کو جزوی طور پہ اس ایشو کو ریپیئر کرنے کے لیے $10 بلین چاہیے, اور یہ آج ڈان کی میں بات کروں, اور کلی طور پر $30 بلین چاہیے, ہم اس سے نکلیں گے. اور ابھی $5 بلین کے لیے ہم تشریف لے کے گئے تھے. آپ کہاں سے آپ آ گئے ہیں, اور سنا ہے کہ آپ سینٹر میں جا رہے ہیں, یہ آپ بتائیں گے, یعنی صوبے کی بجائے. تو آپ یہ پیسے اگر آپ رچ کو ٹیکس نہیں کرتے, آپ ویلتھ ٹیکس نہیں لگاتے, آپ کیپیٹل گین ٹیکس, تو آپ حکومت کیسے کریں گے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ نمبر 1 بات جو ہے کہ بجلی کا بحران کس طرح حل ہوگا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. مجھے اس کے اوپر اس کی صداقت میں پورا ایمان ہے. بات یہ ہے کہ بجلی کا بحران لے لیتے ہیں جس کی آپ نے بات کی. سب سے پہلی بات یہ ہے جو سرکولر ڈیٹ جو ہے جس کو آپ جو چھوڑ گئے ہیں وفاقی حکمران, 5 سال میں 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے اس وقت, جس میں بجلی چوری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ 23 سے لے کر 25% ہے. اب آپ مجھے بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ جس کے اوپر 25% بجلی چوری کا جس میں ایلیمنٹ ہو 500 ارب روپے میں, وہ ملک کس طرح چلے گا؟ کیا کون سی چیز مانے تھی کہ وہ بجلی چوری کا خاتمہ یہ کر سکتے تھے 5 سالوں میں نہیں بلکہ 5 مہینوں میں انہوں نے نہ صرف بجلی چوری ہونے دی بلکہ خود بھی اس مکروہ عمل میں شامل تھے. وگرنہ تبھی ہوتا ہے نا کہ چوری تب ہوتی جب چور اور چوکیدار مل جائیں. تو اس طرح لیکن چوری ختم کرنے سے سارا جو ڈیفیسٹ ہے شارٹ فال میں وہ تو پورا نہیں ہوگا. نہیں, آپ میری بات دیکھیں پلیز ذرا, کتنے بلین کا جو یہ انہوں نے آخری آئی تھی 170 بلین کی چوری, نیب نے بتایا. مجھے بتائیے 170 بلین کتنا بنتا ہے؟ $2 بلین اپروکسیمیٹلی. اگر آج چلیے آپ $1.5 بلین $2 بلین ہو جائے گا, $2.25 لگا لیجیے گا. اگر یہ 200 ارب روپیہ اگر یہ اپنا جو کہ وصول کیا جائے, کرنا چاہیے تھا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی حکومت ہے؟ یہ کہاں کی گورننس ہے کہ بجلی استعمال ہو, آپ مصنوعات بنائیں, بیچیں, منافع کمائیں اور واپڈا کو پیسے ڈسکوز اور جنکوز کو جو آپ میری بات سبسڈی دے رہے ہیں وہ روکیں گے آپ؟ میری بات سنیں نا, میری کہانی. یہ 200 ارب روپیہ جو بجلی چوری ہوتا ہے سالانہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنا یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. صرف قانون کی حکمرانی اور پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے, کمٹمنٹ چاہیے کہ یہ کرنا ہے. یہ مہینوں میں ختم ہوگی. یہ پیسہ 200 ارب روپیہ کہاں جائے گا؟ سسٹم میں جائے گا. سسٹم میں جائے گا. جو کمپنیاں تیل کے پیسے وصول نہیں کر پاتی اور جو بجلی پیدا ہوتی ہے ان کو پیسے نہیں ملتے, یہ پیسہ ان کو جب ملے گا تو 200 ارب روپے کی جو بجلی ہے جو ہے وہ سسٹم میں آئے گی. میں غلط کہہ رہا ہوں, یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پروڈیوسر کی کرپشن بھی تو ہے. 450 کی بلین کی میں اس طرف آ رہا ہوں. جب یہ 200 بلین کی بجلی چوری بند ہوگی اور وہ پیسہ جائے گا تو بجلی آئے گی تھاؤزنڈز آف میگا واٹس, تو آپ کا جو بحران جو ہے اس میں ایک خاطر خواہ کمی آئے گی. اب آئے دوسری بات, موجودہ جو کیپیسٹی ہے اس میں کافی کیپیسٹی جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے, یعنی وہ فرسودہ ہو چکی ہے. وہ تیل زیادہ پھونکتی ہے, گیس زیادہ لیتی ہے, آؤٹ پٹ بہت کم ہے. اس کے اوپر انڈر BMR بیلنسنگ, ماڈرنائزیشن اینڈ ریپلیسمنٹ کے تحت آپ فل فار انویسٹمنٹ کریں اور وہ فرسودہ مشینری بدلیں. اس سے آپ کی ایفیشنسی جو ہے وہ تھوڑے عرصے میں آپ کی ایفیشنسی جب بڑھ جائے گی
اس سے آپ کی بجلی کی پیداوار میں اور آپ کا اضافہ ہوگا، اور جو پیداواری اخراجات جو ہیں پر یونٹ وہ اس میں کمی آئے گی۔ یہ دو وہ میجرز ہیں قاضی صاحب اور ابراہیم صاحب کہ آپ لیں گے ان شارٹ میجر تو آپ کی جو بجلی کا جو بحران جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں بہت حد تک وہ انشاءاللہ سالو ہوگا۔ تھرڈ ٹرم جو تھرڈ میجر جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے، وہ آپ کے پن بجلی کے نئے منصوبے، آپ کے گیس، آپ LNG گیس لے کے آئیں۔ آپ کو کس نے روکا تھا کہ 5 سال جب گیس کے بحران تھا تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ کمشنیں ڈھونڈ رہی تھی کہ LNG کا وہ فلاں منصوبہ جو ہے وہ آ جائے تو اس میں ہمیں اتنی کمیشن ملے گی تو ہم دیں گے۔ کمیشنیں اپنی مرضی کے مطابق نہ ملیں اور وہ سوئے رہے اور گیس کا بحران ہو گیا۔ LNG گیس دنیا میں آج بہت سستی ہو گئی ہے۔ آپ کی جو سسٹم میں گنجائش ہے 250 کی کہ الگ وجہ سے باہر سے امپورٹ کریں اور لگائیں، فوراً وہ 250 کی حد تک وہ آپ کی یہ تو آپ کی جو فیلئر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، یہ تو آپ نے صحیح بیان کیا، اس کا لیکن حل بھی آپ کے جو کرٹکس ہیں اس کا حل بھی بتایا نا ابراہیم صاحب، جی اس کا حل بھی بتایا میں نے آپ کو، وہ جو نہیں ابھی میں نے جو حل بتایا آپ کو، جی نہیں ہے وہ حل، لیکن جو آپ کے کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیا؟ کہ آپ نے بھی کوئی منصوبہ شروع نہیں کیا اپنے دور سبحان حکومت اللہ، میں۔ اس کا میں ایک سے زیادہ مرتبہ جواب دے چکا ہوں، میں پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ذرا ذہن میں آپ بات رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین تھی۔ میں بطور اپنا خادم پنجاب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں گیا 11 مئی 2011 کو کہ خدارا آپ نے جو تیر چلانے تھے چلا لیے، آپ صوبوں کو موقع دیں۔ وہاں پر میں نے امینڈمنٹ کروائی۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی منصوبہ دنیا کا بجلی کا 2.5 3 3.5 سال پہلے سے وہ مکمل نہیں ہوتا، یہ بالکل آپ کو ایک بینچ مارک میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے دن رات کام کیا۔ دیکھیں 74 شوگر ملیں ہیں پاکستان میں، 40 کے قریب پنجاب میں ہیں۔ ان شوگر ملوں کا جو گنے کا پھوک ہوتا ہے، پھوک، اس کی بنیاد پر اگر یہ ڈے 1 سے فیڈرل گورنمنٹ کام کرتی تو 2000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی تھی اور اتنا تیل امپورٹ کم ہوتا، بلینز آف ڈالرز کی امپورٹ آپ کی بچ جاتی، لوکل فیول تھا، کلین فیول تھا۔ ذرا کام نہیں کیا، میں نے 6 مہینے لگائے، دن رات کام کیا، پھر اپنا واپڈا کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو میں نے کیس بھجوایا کہ میں نے شوگر مل ایسوسیشن سے سارا بنا لیا ہے، یہ خود اب جدید نئے بوائلرز لے کے آئیں گے، ٹربائن لے کے آئیں گے، ہائی پریشر، اور یہ بجلی پیدا ہوگی، آپ ہمیں اجازت دیں۔ میں اس وقت آپ لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد اجازت تو ہو گئی صوبوں کو، میاں میری صاحب۔ بات میں اس پہ آتا ہوں۔ اس وقت میں آپ کو جب بات کر رہا ہوں، گنے کی پھوک کی بنیاد پر آج تک نیپرا نے ریٹ نہیں دیا، فکس کیا۔ نیپرا یہ صوبائی نہیں، وفاقی محکمہ ہے جو ریٹ بجلی کے فکس کرتا ہے، یہ ہم صوبے نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں قانونی آئینی نمبر 1۔ نمبر 2 سوورن گارنٹیز فیڈرل گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، صوبوں کو اختیار نہیں ہے۔ جب سرمایہ کار کو آپ لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کس بنیاد پر آپ کو یہاں پر انویسٹ کریں۔ پہلی جو گارنٹیز ہیں وہ ڈیفالٹ میں چلیں گی وفاقی حکومت کی، پاکستان کی، ہمیں پیمنٹ سے ملی، آپ ہمیں کہاں سے پیمنٹ دیں گے؟ ہم صوبے کی گارنٹی کو مانتے ہی نہیں۔ جب سوورن گارنٹی ڈیفالٹ میں چلی گئی، آپ کی گارنٹی کہاں سے آئے گی؟ نمبر 3، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، رشوت کا بازار اتنا گرم تھا اس میں، وہ کہتے تھے کہ جب ہم اسلام آباد جاتے ہیں تو جیبوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر جاتے ہیں کہ ایک کمپنی، میں نام نہیں لیتا، وہ گئے ان کے سربراہ وفاقی محکمے کے پاس، بجلی اور پن بجلی کے پاس، کہ جی ہم نے یہ منصوبہ لگانا، ان کے پیسے کتنے دیں گے؟ جب یہ حالت ہو، اور پھر چوتھی بات میں آپ کو کہ ڈسٹریبیوشن، سارا یہ نظام فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، بجلی آپ پیدا کریں، اس کی تقسیم ساری فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، صوبوں کو اختیار نہیں ہے۔ 5ویں بات اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی میں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور ایشین بینک کے لون کے ساتھ، وہاں پر ساؤنڈ گارنٹی انوالو نہیں تھی، ہم نے پن بجلی کے منصوبے 3، 10 میگا واٹ، 8 میگا واٹ، یہاں پاک پٹن میں، شیخوپورہ میں، 3 جب مرالہ میں ہم نے وہاں شروع کروائے۔ پھر خود اپنے پیسوں سے ہم نے 50 میگا واٹ کے، ہم نے کوئلے کے منصوبے کی بنیاد پر بجلی پیدا کرنے کے منصوبے، ہم نے وہ، آپ کہیں گے جناب آپ
یہ آپ نے کس طرح کر لیا. یہ اس کو کہتے ہیں کیپٹیو کیپیسٹی. جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں پنجاب میں، لاہور کی سندر اور ہم نے وہاں پر ملتان میں، اس کے لیے ہم نے 50 میگا واٹ کے ہم نے منصوبے اپنا اس کے اوپر عمل کیا. ان کی بڈس کھل چکی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ 3-3.5 لگتے ہیں. اب انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ان منصوبوں کو ہم فوراً مکمل کروائیں گے انڈسٹریل اسٹیٹ. لیکن پوائنٹ آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ وفاق کی مجرمانہ غفلت. مجھے بتائیے کہ ٹیٹو کی منیاں اور نندی پور 950 میگا واٹ کے یہ منصوبے ہیں. 60 ارب خرچ ہو چکا. کراچی میں پلانٹ پڑے ہیں 2 سال سے، چوری ہو گئے پرزے، زنگ آلود ہو گیا پلانٹ. چائنیز جو ٹیمز تھی واپس چلی گئیں. اتنا بڑا جرم کیا. 700 میگا واٹ پنجاب کی بجلی روز پنجاب سے باہر جاتی ہے. نہیں، یہ آپ نے 700 میگا واٹ پنجاب سے سوتیلی ماں کا سلوک کیا، پنجاب کے خلاف بھرپور مخالفت کی. کیا میں تو پہلے پاکستانی ہوں، اپنے آپ کو گنتا ہوں، بعد میں پنجابی گنتا ہوں، مگر ہمارے خلاف یہ ظلم اور ستم کیوں؟ میاں شہباز شریف کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک. آپ کی جو ساری جو بات ہے اس میں بڑا ایک وہ درد بھی نظر آ رہا ہے، اور آپ کی جو پرفارمنس ہے اس میں بہت ساری باتیں صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں، فیکٹس بھی ہیں. لیکن میں پھر آؤں گا اسی بات پر کہ آپ نے جب یہ ڈیولپمنٹ کی بات کی، آپ نے وہ اس ٹرانزٹ کی بات کی، جو سڑک آپ نے لاہور میں بنائی ہے 30 ارب روپے سے، جس سے لاکھوں لوگ روزانہ ٹریول بھی کرتے ہیں، میٹرو بس جو ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں یہ پاکستان میں 60,000 سالانہ لوگ ٹی بی سے مرتے ہیں. 4.5 لاکھ افراد ایکسیڈنٹس میں روڈز پر مر جاتے ہیں. 80,000 بچے جو ہیں وہ اس لیے مر جاتے ہیں کہ پینے کا پانی صاف نہیں ہے. آپ کی جو ترجیحات تھیں یہاں پر، آپ نے ہیلتھ میں بالکل اپنی پرفارمنس کا ذکر کیا، لیکن پنجاب کے جو رورل ڈسپینسریز ہیں وہاں پر نہ ڈاکٹر اویلیبل ہے. تو ترجیحات کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غالباً زیادہ بڑی ترجیح لوگوں کی زندگی بچانا تھی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. اور اگر اسی کو پیمانہ مان لیا جائے تو الحمدللہ اس مالک کے کرم سے ڈینگی کی تاریخ کی سب سے بڑی وبا جس نے پنجاب میں اور لاہور کو ہٹ کیا تھا 2011 میں، اس کے خلاف جو جہاد کیا پنجاب کی حکومت نے، خاک روب نے، ڈاکٹر نے، نرس نے، سیاستدان نے، بیوروکریٹ نے، افسر نے، سیکرٹری نے، اس کی تو دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. مجھے بتائیں کہ آپ کو میں مختصر بتاتا ہوں کہ دنیا کے ممالک میں جہاں ڈینگی نے حملہ کیا 50 سال ہو گئے ہیں کہ وہ اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. کئی اچھا مقابلہ کر رہے ہیں، کئی خراب مقابلہ کر رہے ہیں، مگر ہر سال وہاں پر اموات ہوتی ہیں. یہاں پر 2011 میں تاریخ کا سب سے بڑا آیا یہ حملہ ہوا، اور مجھے ایکسپرٹس نے کہا، فورن ایکسپرٹس نے، کہ 25,000 اموات خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہیں. اللہ نے کرم کیا 260 اموات ہوئی اس سال. یہ بھی نہ ہوتی پھر اگلا سال آیا ایک بھی موت نہیں ہوئی 2012 میں اس مالک کے کرم سے، اور 250 لوگ بخار میں مبتلا ہوئے. اس سے پچھلے سال 25,000 لوگ بخار میں مبتلا ہوئے تھے. یہ کیا تھی؟ ایک دیوانہ وار ایفرٹ تھی، کمٹمنٹ تھی. اور وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں وہ تو موسفر لگا کر لندن بیٹھے تھے، انہوں نے کبھی کسی اسپتال کا دورہ تک. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اور اس کو لوگ ایکنالج بھی کرتے ہیں کہ ڈینگی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ڈینگی کو اپریشیٹ کیا گیا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ کمٹمنٹ ہے. مگر ترجیحات کی جب بات ہوتی ہے، اگر ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی تو آپ اسکول میں بچے کس طرح پہنچ سکیں گے؟ صرف پر اشرافیہ پہنچے گے جو گاڑیاں جن کے پاس ہیں بلٹ پروف اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں. آپ ہسپتالوں میں کس طرح پہنچ سکتے ہیں اگر ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی؟ آپ کارخانوں میں کس طرح پہنچ سکتے ہیں اگر ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی؟ آپ دفتروں میں کس طرح پہنچ سکتے ہیں اگر ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی؟ اسی طریقے سے اگر ہیلتھ نہیں ہوگی تو پھر قوم کس طرح توانا ہوگی؟ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو شعور کس طرح آئے گا؟ سب اپنی اس کی ترجیحات ہیں، اس کو آپ کو پرائورٹائز کرنا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو تنقید ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ جو بہت سارے دوسرے رورل ایریاز کے جو پروجیکٹس تھے وہاں سے فنڈز کو نکال کے آپ نے سوال پتہ نہیں ہوتا. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو پچھلا بجٹ تھا اس بجٹ کے اوپر پوری طرح منوان عمل ہوا. کسی اپنا ایریا کا کسی منصوبے کا ایک دھیرا نہیں نکال. آپ دیکھیے کہ صوبہ جنوبی پنجاب، میں ایک مثال دے دیتا ہوں سمیع ابراہیم صاحب، آپ اس سے اندازہ کر لیں گے کہ پچھلی حکومت جو پرویز لاہی صاحب کی حکومت تھی، یہ میں بالکل
फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो तो बदकिस्मती से गलत बयानी करते हैं ना, जिस तरह जंगला बस को 90 अरब कहते हैं, इमरान खान साहब भी 70 अरब कहते हैं, पीपल्स पार्टी भी 70 अरब कहती है, यानी तीर बल्ला और साइकिल इकट्ठे हो जाते हैं अपना गलत बयानी के ऊपर। मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ कि परवेज़ लाई साहब के दौर में जनूबी पंजाब में जो इन्वेस्टमेंट हुई 5 सालों में, उनके दौर में सिर्फ 60 अरब रुपए। हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब में इन 5 सालों में 290 अरब रुपए खर्च हुए, और वो नजर आते हैं, हवा में नहीं उड़ गए जो उनके दौर में हवा में उड़े करप्शन की बना पर और जो तबाही हुई। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स कि 290 अरब रुपए खर्च किए हमने जनूबी पंजाब में, जिसमें अस्पताल बने, जिसमें मोबाइल अस्पताल लेके आए, जिसमें फ्लाईओवर्स बने, जिसमें डेरा गाजी खान, जिसमें भावलपुर, जिसमें बिहाड़ी, जिसमें लोधरा अस्पताल, किडनी सेंटर, सड़कें, सीवरेज सप्लाई। लेकिन खूब से खूब तर की बात से मैं आपसे इत्तेफाक मैं एक सवाल मेरे साहब से करना, आपने बड़ा काम किया आपने, मैं वी अप्रिशिएट दिस। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस मुल्क में रोटी इस्तेकाक नहीं है, राइट नहीं है, इस्तेकाक है, इलाज भी राइट नहीं है, इस्तेकाक है, बड़ा इलाज, इसी तरीके से इंसाफ भी। आपने अपने मंशूर में अच्छा किया, पीपल्स पार्टी ने 8,000 का, आपने 8,000 किया, आपके देखते देखते 9,000 कर दिया। अब आप मेरा सवाल मैं खत्म कर, तदरीजी तौर पे आप 15,000 करेंगे। मियां साहब आप बड़े दर्दमंद आदमी हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए, इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस रन अवे इन्फ्लेशन में क्या कोई घराना अगर उसे 15,000 मिल भी जाए जो उसे नहीं मिल रहे, वो अपनी जिंदगी बसर कर सकता है? खुदा आपका भला करे, आपने बहुत एक आला और चुपता हुआ सवाल किया है। काजी साहब, पहली बात तो ये ज़रा फैक्ट्स मैं अगर इजाज़त दें तो माफ़ी चाहता हूँ, करेक्ट कर दूँ। पीपल्स पार्टी ने 8,000 रुपया का ऐलान किया था, हमने 9,000। आपने 9 को दिया, ये रिवर्स ऑर्डर में, एक तो ये बात है। और मुझे उसके ऊपर फ़ख्र है कि मजदूर की तनख्वाह 9,000, क्या 10,000 भी हो आज तो वो भी कम है। आप बताइए कि वो तो बेचारा अपना दाल और नान नुस्खा और कपड़े और ईद चपरात के लिए बच्चों के लिए इंतज़ाम नहीं कर सकता, तालीम इलाज तो बड़ी दूर की बात है। इसीलिए दानी स्कूल बने अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि एचसन और किसी भी इस मुल्क में बेहतरीन प्राइवेट स्कूल से भी उनसे भी ऊंचे हैं। मगर वहाँ पर क्या फ़र्क है कि एचसन कॉलेज में तुमनदारों के बच्चे जाते हैं, दानी स्कूलों में यतीम, बेवा, मजदूर, एक खाकरोब, एक दिहाड़ीदार, एक किसान, उनके बच्चे जाते हैं, सिंगल ऑर्फन, डबल ऑर्फन। और तालीम का मेयार एचसन कॉलेज से अगर बेहतर ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स है, वहाँ पर प्ले ग्राउंड्स है। मेरी बात सुनने, क्या पाकिस्तान सिर्फ अमीरों का है, सिर्फ तुमनदारों का है, सिर्फ सियासतदानों का है, अफसरों का है, जजों का है, जर्नलों का है, सरमायाकारों का है? आपकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो हैं जिनकी अभी भी एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। मुझे बताएं कि पंजाब के 4,300 स्कूलों में 5 अरब रुपए की सरमायाकारी से IT लैब जो लगाई गई हैं, वो किन के लिए लगाई गई हैं? सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर तो आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको आप मेट्रो बस का नाम आप देते हैं, 20 रुपया जो उसका किराया है, और वक्त पर लोग स्कूलों, कॉलेजों, फैक्ट्रियों और अस्पतालों में पहुँचते हैं। ये 20 रुपये आप इसी सवारी को अगर आम आदमी को प्राइवेट सवारी पर जाए तो 150 रुपया खर्च होगा उसका, रिक्शे के ऊपर या चिंचे के ऊपर या टैक्सी के ऊपर। ये जो बचत है, वो जो आप बात कर रहे थे, वो बचत इसलिए उनको मुहैया की गई कि वो दाल ले आए, को आटा ले आए, को चीनी ले आए, जो 20 रुपये से ऊपर उनकी जो खर्चा होता था उसकी बचत है। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस माशरे को आदलाना माशरे बनाने के लिए, इस माशरे को मुनसफाना माशरा बनाने के लिए एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली की ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद हमने रखी। लैपटॉप की तकसीम, 8 अरब रुपए की 2 लाख लैपटॉप क्या है? अमीरों के बच्चों को तो नहीं दिए, आम आदमी के बच्चों को दिए, क्योंकि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आम आदमी के बच्चे जाते हैं। एक नर्स का बेटा जाता है, एक मजदूर का बेटा जाता है, एक टीचर का बेटा जाता है। ये दैट इज आई मीन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है मियां साहब से, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला मियां शहबाज शरीफ से दोबारा जोड़ते हैं। उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट की लैब ने कहा कि ये बिल्कुल इसमें कोई इसमें फ्लॉ नहीं है।
वो तो मुझे अल्लाह ताला ने अकल दी, उसी वक्त मैंने लंदन भिजवाए 24 घंटे में सैंपल बाय हैंड, और वहाँ से फिर रिपोर्ट आई कि नहीं ये तो इसमें ये अपना चीज़ें पड़ी जिनका हार्ट की बीमारी से दवाई का ताल्लुक कोई नहीं है, ये तो किसी और बीमारी की अद्वियात हैं। तो फिर हमने सारी तहकीक की, फिर हमने सारा किया, और फिर आज वो लोग जेलों में हैं, उनके हम चालान कोर्ट में पेश करें। और वो देखिए, खुदा माफ़ करे, ये कोई हादसा हो सकता है, लेकिन जब ऐसे लोग जब हों तो इतना बड़ा प्रेशर हो, लेकिन आई स्टूड लाइक अ रॉक। इसी तरह जब वो ये सिरप जो है जिसमें लोग हम बात, उसके ऊपर मैंने कफ सिरप उसकी मैंने लंदन भिजवाई, और भिजवा कर फिर आई स्टूड लाइक अ रॉक। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, फिर जो बादामी बाग में जो जोसेफ कॉलोनी में जिन लोगों ने अपना बलवे किए थे, दे वर ऑल सेंट बिहाइंड द बार्स। मैं डेली मीटिंग लेता था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपनी जो गुजारिश में, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, तो इंशाअल्लाह बिजली के अंधेरे में बार बार कहता हूँ 2 साल में इसको इंशाअल्लाह इस बहरान में शदीद कमी आ जाएगी, इसको हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल मियां साहब, हम इस मुल्क में, उस मुल्क में हम क्या लैपटॉप्स पंजाब का हक है, ये पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का हक है। उजाला प्रोग्राम पंजाब के स्टूडेंट्स का हक है, ये पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का हक है। ये मेट्रो बस लाहौर का हक है, ये कराची का सबसे पहले हक है, उसके बाद किसी और शहर का हक है। हम कराची में बनाएंगे, रावलपिंडी में बनाएंगे, और जगहों में बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये आशियाना जिसको आपने कहा कि शुरुआत है, लाखों घर इस मुल्क के अंदर आशियाना स्कीमों के जरिए हम उन लोगों को देंगे जिनके पास आज भी खुदा का आसमान जो है वो छत का काम देता है, और अल्लाह की ज़मीन जो है वो फर्श का काम देती है। उनको आसान किस्तों पे ये आशियाना के घर हम दिलवाएंगे। मैंने ये करके दिखाया है, कोई ज़ुबानी किरामी बात नहीं कर रहा कि ये कर देंगे और 3 महीने में करप्शन ख़त्म कर देंगे और फलां कर देंगे। जो भल्ला और तीर साइकिल मिल जाए, उन्होंने ये काम करना है। मियां साहब, ये सवाल ये भी इसी से रिलेटेड है, और आखिरी सवाल है फिर समी साहब आप देखिएगा। ये आइन के आर्टिकल 337 और 38 में ये लिखा है कि आपने रोटी, कपड़ा, इलाज और तेज़ इंसाफ देना है, जो पिछले 5 सालों में ना यहाँ मिला ना कहीं और मिला। तो या तो मैं हमारी ये दरख्वास्त है कि इतनी जो तरमीमें आई हैं इसे बाहर निकाल दें, ताकि हुकूमत तो आईनी हो जाए, याद ये दे दें। वहाँ की बात तो आप ठीक करते हैं। यहाँ की मैंने आपको बताया कि 26 अरब रुपए से पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हेडक्वार्टर्स में हमने फ्री अद्वियात दी हैं। ये क्या है? ये वही तो अपना उसका ये एक्सटेंशन है जो मिसाक मदीना का है, एक छोटे पैराए में। आप मुझे बताएं कि तालीम के मैदान में जो इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं, ये क्या है? ये उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये हमने जो लैपटॉप्स और जो ये तकसीम किए, ये क्या है? ये उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये हमने जो आशियाना की मैंने बात की, उसको जारी किया, ये क्या है कि एक गरीब आदमी को भी छत नसीब करे, जो कि सारी उम्र वो मेहनत करता रहे, तो शायद वो एक घर नहीं बना सकता। ये उसका हिस्सा है। मेट्रो ट्रांसपोर्ट जो है, ये जो मर्सिडीज गाड़ी से भी बेहतर है आम आदमी के लिए, ये उसी निज़ाम का हिस्सा है, आदलाना निज़ाम का, मुनसफाना निज़ाम का। इंशाअल्लाह इनको हम एक मेगा हैसियत में, बहुत बड़ी हैसियत में, इन तमाम मदों में अगले 5 सालों में, अगर अवाम ने मैंडेट दिया, नवाज शरीफ की सरबराही में हम ये करके दिखाएंगे। अच्छा, आप मैंडेट की बात कर रहे हैं मियाँ साहब, अभी इलेक्शन आ रहा है, तो जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि आपकी पार्टी इस वक्त उसको एज तो हासिल है, लेकिन इस बात का इम्कान कम नजर आता है कि आपके पास सिंपल मेजॉरिटी होगी। तो कोलिशन में जाएंगे आप, तो फिर ये जो एजेंडा है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक कन्फ्यूजन दूर होता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आवाम को कि ये बल्ला और तीर मिले हुए हैं। और देखिए ना, एक ही जुबान, मेट्रो बस इमरान खान साहब 70 अरब, पीपल्स पार्टी 70 अरब, काफ लीग 70 अरब, मेट्रो बस अपना इमरान खान साहब जंगला बस, पीपल्स पार्टी जंगला बस, इनमें से किसी के साथ कोलिशन करेंगे? काफ लीग जंगला बस। इलेक्शन के बाद क्या है? इलेक्शन के बाद मिली भगत है, ये मिली भगत है मुस्लिम लीग नून का वोट काटने के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ये नहीं होने देगी। अच्छा, ये खबर है कि आप अगली दफा अगर गवर्नमेंट बनती है तो आप सेंटर में होंगे? जो मेरी पार्टी अल्लाह को मंजूर होकर जो फैसला करेगी, मैं उसको फॉलो करूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।